باخدا بطور صحافی ہم پاکستانیوں کی اکثریت کو یہ بتانے میں قطعاً ناکام ہو رہے ہیں کہ حالیہ ریکارڈ ساز بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب میں جو تباہی آئی ہے، اس کے دور اثرات ہم سب کے لیے کس قدر ناقابل برداشت ہوں گے۔ اپنی اجتماعی کوتاہی کے باعث گزشتہ کئی دنوں سے بہت فکر مند ہوں۔ معاملات سنبھالنا مگر میرے بس میں نہیں۔ عملی صحافت سے ریٹائر ہو چکا ہوں، ٹی وی اسکرینوں سے بھی غائب رہا۔ محض یہ کالم لکھتا ہوں اور چند مہربان اینکر اپنے ٹی وی شو میں بلا لیتے ہیں۔ ان کا مہمان ہوتے ہوئے مجھے فقط انہی موضوعات تک محدود رہنا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ سوالات اٹھائیں۔ میڈیا کی محدودات کا ذکر کرتے ہوئے اس کالم میں اکثر کینیڈا کے ایک محقق کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ جب ٹیلی ویژن متعارف ہوا تو اس نے مذکورہ صنف کے انسانی رویوں پر اثرات سمجھنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کی دانست میں ٹی وی اسکرین سنجیدہ موضوعات کی بابت کما حقہ آگاہی فراہم کرنے کے قابل ہی نہیں۔ اس کی ذمہ دار اس نے مگر ٹی وی سے وابستہ افراد کو نہیں ٹھہرایا، مثل رہا کہ ہر ذریعہ ابلاغ کی اپنی محدودات ہوتی ہیں۔ ٹی وی کو ٹی وی کی گرامر کے مطابق ہی چلانا ہوگا۔ اس کے ذریعے ان موضوعات کی بابت علم کی توقع باندھنا خوشگمانی ہے جنہیں زیر بحث لانا ٹی وی کے بس میں نہیں۔ نیک لوہان نے ٹیلی ویژن صحافت کی محدودات کی بابت جو دعویٰ کیا تھا، مجھے بطور صحافی اس کا حقیقی احساس 2010 میں ہوا۔ اس برس بھی پاکستان میں بدترین سیلاب آیا تھا۔ پہلے سے بفرا ہوا دریائے کابل ہمارے سندھ کے پانی سے ملا تو نوشہرہ ڈوب گیا۔ اس کی بدولت نوشہرہ اور چارسدہ میں جو تباہی نمودار ہوئی وہ ٹی وی کے لیے نئی تھی۔ اس سے قبل ٹی وی ہی کی بدولت ہم آزاد کشمیر اور بالا کوٹ وغیرہ میں زلزلہ کے تباہ کن اثرات لوگوں کی روبرو لا کر انسانی ہمدردی کے اجتماعی جذبات ابھارنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ 2010 کے سیلاب کی تباہ کاریوں پر چند روز توجہ مذکور کرنے کے بعد مگر ٹی وی صحافت اس سے تقریباً اکتا گئی۔ سیلابی پانی اگرچہ مزید تباہی پھیلانے جنوبی پنجاب تک پہنچ چکا ہے، میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ساتھی مشتاق منہاس کے ہمراہ سیلاب کا تعاقب کیا جائے۔ اپنا فرض نہایت لگن سے نبھایا۔ چند دنوں بعد مگر احساس ہوا کہ سیلاب کا تعاقب ہماری شو کی ریٹنگ کو متاثر کر رہا ہے۔ ٹی وی چینل اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے آئس بالز کے محتاج ہوتے ہیں۔ اشتہارات فقط اس ٹی وی شو کو ملتے ہیں جسے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ اشتہارات دینے والے اپنے مصنوعات شہری متوسط طبقے کی نسبت خوشحال لوگوں سے متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ ان کے مطلوبہ صارف دہی مسائل سے تقریباً غافل ہوتے ہیں۔ ٹی وی پروگرام تیار کرنے کی مبادیات پر غور کریں تو سیلابی پانی مظفر گڑھ پہنچ کر وہاں کے دیہات میں ویسے ہی تباہی پھیلاتا ہے جو مثال کے طور پر 2010 میں آپ کئی دنوں تک نوشہرہ اور چارسدہ میں دیکھ چکے ہیں۔ سیلابی پانی کا تعاقب لہٰذا ٹی وی اسکرینوں پر یکسانیت کا تاثر دینا شروع ہو جاتا ہے۔ شہری متوسط طبقے کے ناظرین اسے مزید دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس تناظر میں فقط اخبارات ہی کچھ نیا فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ نیاپن سیلابی پانی کو مقامی حقائق کی روشنی میں پھیلی تباہ کاریوں کے ذریعے اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ سندھ میں سیلاب کا ذکر ہو تو خیر پور دنیا سے کٹا جزیرہ نظر آتا ہے۔ ہزاروں کسانوں کے مکان پانی میں بہہ گئے ہیں۔ روزمرہ خوراک کے لیے لازمی اشیاء میسر نہیں ہو پا رہی۔ فوری مسائل سے بالا تر مگر تلخ ترین حقیقت یہ بھی ہے کہ سندھ کا ایک شہر ہمارے ملک میں کھجور کی پیداوار کا مرکز بھی ہے۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے جمع ہونے والے پانی میں کھجوروں کے درخت ڈوب چکے ہیں۔ خیر پور میں جو کھجور پیدا ہوتی ہے وہ ملکی منڈی کے علاوہ ہمارے بھاری تعداد میں غیر ممالک بھی بھیجی جاتی ہے۔ سوکھی کھجور چھہارا بن جاتی ہے جو پاکستان کے علاوہ بھارت میں بھی مختلف مذہبی اور ثقافتی تقریبات کے لیے درکار ہوتی ہے۔
کھجور کی نقدآوری کو نگاہ میں رکھتے ہوئے سندھ کی منڈیوں کے व्यापारी اس کی فصل اگانے والوں کو ممکنہ پیداوار کی قیمت کا وافر حصہ بیانے کی صورت ادا کرتے ہیں۔ مناسب پیشگی ادائیگی کے باوجود مگر آڑھتیوں کو اس برس اپنی توقع کے مطابق کھجور اور چھوارا دستیاب نہیں ہوگا۔ خوشحال آڑھتی نقصان کو رب کی رضا سمجھ کر فی الوقت بھلا سکتے ہیں۔ چھوٹے آڑھتی کی لگائی رقم مگر ڈوب گئی ہے۔ کھجور پیدا کرنے والا اپنی اگلی فصل پیشگی ادائیگی حاصل کرنے کے بعد اسے قرض کی ادائیگی کی طرح دینے کو مجبور ہوگا۔ اس کے پاس گویا اگلے برس کچھ نقدی آنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ وہ روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ قصہ مختصر خیرپور کا غریب ہی غریب تر نہیں ہوگا، وہاں کا نسبتاً نچلا متوسط طبقہ بھی خط غربت کی جانب لڑک جائے گا، جہاں سے باہر نکلنے کے لیے اسے کئی برسوں انتظار کے علاوہ جنگ سل جدوجہد کرنا پڑے گی۔ بلوچستان کا سیلاب ہمارے ہاں پھلوں کے کاروبار کے علاوہ گوشت کی فراہمی والے دھندے کو بھی شدید ترین ذکر لگائے گا۔ اس صوبے کے وسیع تر علاقوں میں بھیڑ بکریاں پالنا ہی ہزاروں گھرانوں کے لیے روزمرہ ضروریات کی رقم فراہم کرتا ہے۔ لاکھوں جانور مگر سیلابی پانی میں بہہ چکے ہیں۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں بیٹھے ہم شہریوں کو تاہم گوشت کی عدم دستیابی کا احساس آج سے چند ماہ بعد ہوگا۔ دمبے اور بکری کے گوشت کی قیمت آسمانوں کو چھوتی نظر آئی تو ہم محض مہنگائی کا رونا روئیں گے، یاد ہی نہیں رکھیں گے کہ اس کی اصل وجہ بلوچستان میں آیا ریکارڈ ساز سیلاب تھا، جسے ان دنوں ہم نظر انداز کیے ہوئے تھے۔